اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور نسل انسانی کو یہ بہت بڑا اعزاز عطا کیا کہ انسان کو اتنی حیثیت دی کہ اس کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر مزید یہ کہ اس تذکرہ کے اندر انسان کی ایک اعلیٰ حیثیت خلیفہ کے لفظ کے ساتھ ظاہر کی۔ اس حوالہ سے گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ اظہار کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے ایک سوال کر دیا، ایک استفسار کر دیا۔ قالوا، کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں بنائے گا، کیا آپ اس میں بنائیں گے کہ جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے سوال کیا۔ فرشتہ اعتراض کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی کام پر فرشتہ اعتراض کرے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انسانوں کی بدبختی ہے کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کے کاموں پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بدبختی انسانوں میں پائی جاتی ہے، فرشتوں میں ایسی چیز نہیں پائی جا سکتی۔ فرشتے کے اندر کوئی گناہ کا مادہ نہیں ہے، نیکی کا مادہ ہے، تو وہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اعتراض نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، ایک استفسار تھا۔ اور قرآن حکیم میں جو فرشتوں نے جو بات کہی ہے اس کا ذکر دو جملوں میں کیا ہے۔ ایک جملہ یہ کہ اس میں سوال ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں کہ جو فساد کرے گی زمین میں اور خون بہائے گی؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اور دوسرا ایک اور جملہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جس جملے میں فرشتے اپنے عمل کا ایک اظہار کر رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو ایک اپنا عمل ذکر کیا اور ایک سوال کیا۔
جس وقت ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا مد نظر رکھتے ہیں نا، تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ فرشتے شاید اس لیے کچھ پریشانی محسوس کرنے لگ گئے کہ اللہ رب العزت ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں، اور جو نئی مخلوق بنا رہے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ بھی خلیفہ کا استعمال فرمایا ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے باقاعدہ ہمارے سامنے اس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ مخلوق کوئی ہم سے بھی اعلیٰ بننے والی ہے۔ آج تک تو ہم اشرف المخلوقات تھے، اب یہ کوئی اور مخلوق جو ہے شاید یہ اشرف المخلوقات بننے لگی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو آج تک تسبیحات کر رہے ہیں، تحمیدات کر رہے ہیں، تقدیسات کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ رب العزت اس کوتاہی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اب ایک اور نئی مخلوق بنانے لگے ہوں؟ تو ان کو در حقیقت تھوڑا اپنی جو ہے وہ اپنے عمل کے حوالہ سے کچھ اپنی پڑ گئی کہ کہیں ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے عمل کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہم تسبیحات کہتے ہیں، تحمیدات کہتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ کیا کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یا اللہ ایک ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں زمین میں کہ جنس کے متعلق ہم اندازہ یہ کرتے ہیں، ہم نے جو اندازہ کیا ہے کہ وہ تو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، حالانکہ ہم تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، فرشتوں نے یہ صرف اندازہ کیا تھا۔ اندازہ کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور غیب کا علم ہونا، عالم الغیب ہونا، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت فرشتوں نے یہ سوال کیا ہے نا، تو ایک امکان یہ ہے کہ شاید اس وقت انسان کا ڈھانچہ بنا دیا گیا تھا اور ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ایک امکان یہ بھی ہے، یہ امکان بھی ہے کہ ابھی ڈھانچہ بھی نہیں بنایا گیا، لیکن دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ ڈھانچہ بنا دیا گیا اور روح نہیں پھونکی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب انسان کا ڈھانچہ بنایا گیا ہے تو کچھ عرصہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں روح جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد میں ڈالی گئی ہے، تو کچھ عرصہ چھوڑا گیا بیچ میں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ چیز ملتی ہے، جس کا میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد ذکر کرتا ہوں اس روایت کا۔ اللہ اللہ، تو ممکن ہے کہ یہ سوال اس وقت ہو کہ جب ڈھانچہ بنایا جا چکا۔ اب جب ڈھانچہ بنایا جا چکا ہے تو فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈھانچے کے اندر میدہ لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جن مخلوقات کے اندر میدہ لگایا گیا ہے، فرشتے خود تو کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ بھی، ان کے اندر میدہ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مخلوقات میں میدہ لگا ہوا ہے وہ اس کو بھرنے کے لیے وہ کئی قسم کے فساد کر رہے ہیں پہلے، اور جنسی اعضاء بھی لگے ہوئے ہیں، فرشتوں میں نہیں ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ یہ آپس میں ازدواجی تعلق سے نہیں پیدا ہوتے، جس فرشتے کو بنانا ہے اللہ نے خود بس بنا دیا، کن فیکون کی قدرت سے، کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوئے۔ تو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اس میں جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے اس میں جنسی اعضاء بھی لگے ہوئے ہیں، اور پہلے کئی مخلوقات ان میں جنسی اعضاء لگے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے کئی خرابیاں کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے اندر بھی وہی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی فساد پھیلائے گا۔ تو یہ ایک ڈھانچے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اندازہ کرنے کے لیے ایک دوسری بنیاد یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت فرما رہے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فی الارض کا لفظ اللہ رب العزت استعمال فرما رہے تھے کہ میں زمین میں بنانے لگا ہوں، اور اس سے پہلے جتنی بھی زمین کی مخلوقات تھیں وہ ساری آپس میں لڑ جھگڑ رہی تھیں، فساد کر رہی تھیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں، بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھا رہے تھے، یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں فرشتوں کو۔ اور پھر ایک تیسری بنیاد یہ کہ اللہ رب العزت نے لفظ بھی خلیفہ کا استعمال فرمایا تھا، اور خلیفہ کے لفظ سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے
یہ کوئی اقتدار والا، کوئی اختیار والا ہوگا، تو جو اس سے پہلے ہیں جن کے اندر اتنا اقتدار اور اختیار بھی نہیں ہے، جب وہ اتنا فساد پھیلا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا۔ تو یہ کچھ بنیادیں تھیں جن بنیادوں سے فرشتوں نے اندازہ کر لیا۔ کئی دوست میرے تو وہ یہاں سے فرشتوں کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، ایک بات اسی آیت میں فرشتوں کی طرف سے ہوئی، اور اسی آیت میں ایک بات اللہ کی طرف سے بھی آگے آ رہی ہے۔ تمہیں فرشتوں والی بات تو نظر آ گئی، کیا اللہ والی بات نظر نہیں آئی؟ فرشتوں نے ایک اندازہ کیا، اس کا انہوں نے اظہار کر دیا، یہ تو تمہیں نظر آ گیا اور تم نے ان کو عالم الغیب کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی آیت کے آخر میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں اللہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تو یہاں علم غیب کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ واضح کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے احباب کو صرف وہ پہلا جملہ ہی کیوں نظر آیا ہے، آیت کا اگلا جملہ کیوں نہیں نظر آیا؟ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اندازہ کیا تھا فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت، میں اس کا ابھی ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے صحیح مسلم میں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ڈھانچہ بنایا تو پھر کچھ وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیا، جب تک اللہ نے چاہا اس کو چھوڑے رکھا۔ اللہ اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ڈھانچہ چھوڑا ہوا ہے تو ابلیس آیا اور اس ڈھانچے کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس کو غور سے دیکھنے لگا تو دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، تو اس نے اندازہ کیا کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا، یہ اندر سے کھوکھلا بنایا گیا ہے تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے گا، قابو نہیں رکھ سکے گا، کئی دفعہ جذبات میں بہک جایا کرے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کھوکھلا ہے اندر سے تو یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ تو اگر ابلیس اندازہ کر سکتا ہے تو کیا فرشتے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ یا تو کہو کہ معاذ اللہ پھر ابلیس بھی عالم الغیب ہو گیا نا۔ تو بھائی ابلیس بھی عالم الغیب نہیں ہے، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب ہستی صرف اور صرف میرے اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال فرشتوں نے ایک سوال کر دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اللہ۔ فرشتوں نے جو سوال کیا میں ابھی اس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ وہ اعتراض نہیں تھا، فرشتے اللہ رب العزت کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس سوال پر، اس سوال کے لفظوں میں انسان پر ضرور اعتراض بن رہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، اعتراض ہی ہے نا، یہ خون بہائے گا، اعتراض ہے نا، انسان پر اعتراض بن رہا تھا۔ اللہ رب العزت پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن انسان کی ذات پر اعتراض بن رہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کی طرف سے انسان کی ذات کے لیے ایسا جملہ آیا کہ جس میں اعتراض بن رہا تھا، تو اللہ انسان کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت انسان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، گویا کہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں۔ ہمارے حق میں کوئی بڑا بولے ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں جو ہے وہ میرے حق میں بول رہا ہے، میری تائید کر رہا ہے۔ تو جب اللہ الزام کے جواب دے رہے ہوں ہمارے حق میں تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ میں اس حوالہ سے اپنی زندگی کے ایک دو واقعات جو ہے وہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ گجرات میں ایک دفعہ
اجتماع عام میں میں نے ایک مقالہ پڑھا، تو حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدظلہ العالی وہ میرے بائیں طرف تشریف فرما تھے، تھوڑا سا پیچھے سٹیج کے اوپر وہ تشریف فرما تھے۔ جس وقت میں نے مقالہ پڑھا تو مقالہ پڑھ کے میں فارغ ہوا، سٹیج سیکرٹری آئے آگے اور انہوں نے آ کے سپیکر جو ہے وہ مائک جو ہے وہ سنبھالا اور اگلے مقرر کا اعلان کرنے لگے۔ تو حضرت شاہ جی جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے اس کے ہاتھ سے وہ مائک لے لیا۔ وہ مائک لے کر تو وہ کہنے لگے، اس مائک میں میرے متعلق کہنے لگے کہ لقاء المحسن مقالہ پڑھ رہا تھا، تو لقاء المحسن نے موضوع جو چنا تھا بڑا مشکل موضوع تھا، انتخاب اس نے بڑے مشکل عنوان کا کیا تھا، اور میں جس وقت اس نے یہ مقالہ شروع کیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑا مشکل عنوان ہے، پتہ نہیں لقاء المحسن اس کا حق ادا کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اور میرے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے اس عنوان کے متعلق، لیکن جوں مقالہ آگے بڑھتا گیا تو لقاء المحسن نے ان سارے سوالوں کے جوابات دے دیے، تو میں گویا کہ اس نے حق ادا کر دیا مقالے کا۔ اب حضرت شاہ جی مدظلہ العالی ان کے یہ جو جملے ہیں آج تک مجھے اپنے لیے قابل فخر لگتے ہیں، میں ان کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑی ہستی ہیں اور وہ میرے متعلق بولے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ تو باقاعدہ بولے ہیں نا۔ جس وقت میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا تو پارٹ 2 میں ہم پہنچے اور پارٹ 2 کا بھی آخر آ گیا، تو پارٹ 1 والے ہمیں الوداعی جو ہے وہ پارٹی دے رہے تھے۔ اب وہ ہمیں الوداعی پارٹی دے رہے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا تھا کہ کم از کم ان کا شکریہ تو ادا کیا جائے۔ تو میری جو پارٹ 2 کی کلاس تھی انہوں نے شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا کہ آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب جس وقت میں شکریہ ادا کرنے لگا تو میرے بڑے ہی محترم پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں، تو وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جس وقت میں شکریہ ادا کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے میری زبان سے کوئی ایسے اچھے الفاظ نکلوا دیے کہ میں نے دیکھا کہ پروفیسر حافظ ارشد صاحب وہ مسکرا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ مسکراہٹ بھی اپنے لیے اعزاز لگتی ہے، اور آج تک مجھے وہ مسکراہٹ نہیں بھولتی ہے کہ میرے حق میں میرے استاد کے جو ہے وہ مسکرائے ہیں۔ تو صرف ایک مسکراہٹ مجھے ملی ہے نا، تو اس کو بھی میں فخر کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے امتیاز سمجھتا ہوں۔ تو پھر جس کے حق میں اللہ بول رہے ہیں۔ ایک تیسری بات میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا، ایک اور واقعہ جو کہ میرا اپنا نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے۔ وہ خیالی بائی پاس گجرانوالہ میں ایک کانفرنس ہوا کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالہ سے، جس میں تینوں مسالک دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، تینوں مسالک کے علماء اس میں آتے ہیں۔ تو خیالی بائی پاس نہیں، خیالی دروازہ گجرانوالہ میں۔ تو ایک دفعہ اس کانفرنس میں اہل حدیث خطیب مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی وہ پیچھے تشریف فرما تھے، اور بریلوی عالم عبدالوحید ربانی صاحب وہ خطاب کر رہے تھے۔ اب عبدالوحید ربانی صاحب نے کوئی خوبصورت نکتہ بیان کیا، وہ نکات بیان کرنے کے بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے کوئی خوبصورت نکتہ بیان کیا، لوگوں نے بھی داد دی، لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی جو پیچھے سٹیج پہ تشریف فرما تھے انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ تو عبدالوحید ربانی صاحب باقاعدہ پیچھے مڑ کے بیٹھے اور مڑ کے کہنے لگے، دیکھو عالم سے داد وصول کر رہا ہوں، دیکھو عالم سے داد وصول کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ فخر ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا ہمارے حق میں بول رہا ہے۔ تو اللہ انسان کے حق میں بولے ہیں
کہ فرشتوں تم کہہ رہے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو اس کی ذات پر کہ وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، تمہیں نہیں پتا، میں اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید اللہ رب العزت نے جو کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو اس میں شاید اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتے ہوں کہ فرشتوں تمہارے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، تمہارے اندر صرف نیکی ہی نیکی کا مادہ رکھا گیا ہے۔ تم بیان کر رہے ہو نا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تمہیں اگر کوئی فکر ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ شاید کوئی تمہاری تسبیحات وغیرہ میں کمی ہوگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات وہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ ہیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تو مادہ ہی ان چیزوں کا رکھا گیا ہے، تم نے تو یہی کچھ کرتے رہنا ہے۔ تمہاری تسبیحات مجھے بڑی پسند ہیں، تمہاری تحمیدات مجھے بڑی پسند ہیں، تمہاری تقدیسات مجھے بڑی پسند ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ۔ لیکن میں جو مخلوق بنانے لگا ہوں نا، یہ وہ مخلوق بنانے لگا ہوں کہ جس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہوگا اور گناہ کی خواہش اس کو اپنی طرف کھینچے گی، گناہ کی لذت اس کو اپنی طرف کھینچے گی، شیطان اس کو اپنی طرف بلائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی محبتیں جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی۔ وہ ساری چیزوں سے ہٹ کے جب وہ میری بندگی کرے گا نا، تو بندگی کے وہ لمحات جو ہیں نا، وہ بڑے اعلیٰ لمحات ہوں گے۔ تمہارے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے نا، تمہیں شیطان بہکاتا نہیں ہے، تمہیں دنیا کی لذات اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی ہیں، تمہیں نفسانی خواہشات اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ وہ ہوگا کہ جس کو پوری دنیا کی لذات، خواہشات اپنی طرف بلا رہی ہوں گی، شیطان بہکاوے دے رہا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ جب لو لگائے گا، میری بارگاہ میں سر بسجود ہوگا، تو اس کے سجدے جو ہیں وہ تمہاری تسبیحات سے اعلیٰ ہوں گے، وہ تمہاری تقدیسات سے اعلیٰ ہوں گے، تمہاری تحمیدات سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اور تم میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، جب تم نے کبھی گناہ نہیں کرنا، تم نے کبھی استغفار بھی تو نہیں کرنا۔ اور میں غفور و رحیم ہوں، غفار ہوں، میری اس صفت کا بھی تو اظہار ہونا ہے نا کہیں، تو کوئی گناہ کرے اور میں اس کو بخشوں، اس صفت کا بھی تو اظہار ہونا ہے نا۔ تو مجھے یہ اس لیے پسند آئے گا کہ یہ جب گناہ بھی کرے گا نا، تو پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری بارگاہ میں زاریاں کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ یا اللہ گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو مہربان ہے، تو مہربانی کر دے۔ اس وقت یہ جو آنسو بہائے گا فرشتوں، تمہاری آنکھوں سے تو وہ آنسو جاری نہیں نہ ہوتے۔ تو اس لیے میں اس کو بنانے لگا ہوں کہ یہ جس طرح کی عبادت کرے گا، جس طرح کی استغفار کرے گا، تو وہ بہت اعلیٰ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ تو لیکن یہ اعلیٰ اسی وقت ہے کہ جب واقعی ہم یہ کریں، جب ہم واقعی یہ کریں تو پھر ہی ہم انسان ہیں حقیقی معنی میں، پھر ہی ہم حقیقی معنی میں خلیفہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں خلیفہ ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔